بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں ہوں عامر ملتانی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عامر ملتانی ولاگز۔ معزز ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ ہے عورتوں کو حیض کیوں آتا ہے۔ معزز ناظرین، حیض سے مراد وہ خون جو بالغ غیر حاملہ عورت کے رحم سے آئے اور اس کا سبب بیماری نہ ہو، اسی خون کی سبب کسی عورت میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اگر کسی عورت کو ماہواری نہ آتی ہو، وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوتی ہے۔ مزید اس ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ معزز ناظرین، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ چنانچہ عورت کا یار ہوا کرتا تھا اور وہ لکڑی کا جوتا پہنتی تھی جس سے اونچی ہو جاتی تھی اپنے دوست کو دیکھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر حیض ڈال دیا۔ معزز ناظرین، یہ روایت حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں مختصراً ذکر کی ہے۔ اس کی سند کو درست قرار دیا گیا ہے اور اسی روایت کی طرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ارشاد کیا کہ آپ نے فرمایا، بنی اسرائیل میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ چنانچہ عورت مرد کو جھانکتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر حیض ڈال دیا اور ان کو مساجد سے روک دیا۔ معزز ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں نے لکڑی کے جوتے بنوائے تاکہ مسجد میں مردوں کو جھانک سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مسجد حرام کر دی اور ان پر حیض کو مسلط کر دیا۔ لیکن جمہور فقہ نے اس قول کو رد کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ جب زمین پر اتارے گئے تو اس سے پہلے حضرت حوا علیہ السلام جنت میں نجاست یعنی حیض نہیں دیکھی تھی، تو نماز کے دوران انہیں حیض آ گیا تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا۔ ان کو اس کے جواب کا علم نہیں تھا، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے تو ان سے حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، لیکن ان کو بھی اس بارے میں علم نہیں تھا۔ معزز ناظرین، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، حضرت حوا علیہ السلام سے کہو حیض کے دنوں میں نماز چھوڑ دو، اور قضاء کا حکم بھی نہیں لائے۔ اور پھر ان کو حیض اس حالت میں آیا جب کہ وہ روزہ میں تھی، تو انہوں نے اس بارے میں حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، افطار کر لو۔ پھر جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت حوا سے کہو روزے کی قضاء کریں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، نماز اور روزہ تیری عبادتیں ہیں، کیسے ایک کی قضاء ہے ایک کی نہیں؟ معزز ناظرین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی، آپ نے پہلی مرتبہ ہم سے رجوع کیا، لہٰذا ہم نے اس میں اپنی مرضی سے حکم دیا۔ دوسری بار آپ نے اپنی رائے سے فیصلہ کیا، لہٰذا ہم نے قضاء کرنے کے حکم سے آپ کو سزا دی تاکہ آپ کے علم میں رہے کہ تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، کنز الایمان میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے روایت کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے حبیب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جس وقت انہیں حیض آیا تھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور کہا، مجھے ایسا خون آیا ہے جسے میں پہچانتی نہیں ہوں۔ تو جواب دیا، میں تجھے اور تیری اولاد کو خون آلود کر دوں گا اور میں اسے کفارہ اور طہارت بناؤں گا۔ معزز ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام نے شجرہ ممنوعہ کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کو میری نافرمانی پر کس نے ابھارا؟ تو عرض کیا کہ میرے لیے اس کو مزین کرتے حضرت حوا علیہ السلام نے پیش کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اسے یہ سزا دی ہے کہ سختی کے ساتھ حاملہ ہوگی اور بچہ بھی سختی کے ساتھ جنے گی، اور میں اسے 2 مرتبہ خون آلود کروں گا۔ معزز ناظرین، جب حضرت حوا علیہ السلام نے یہ سنا تو زور زور سے رونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو بھی اور تیری بیٹیاں بھی روتی رہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی روایت فتح الباری میں مختصراً ذکر کی ہے۔
قاسم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ کہتے ہوئے سنا، اور پھر جب ہم حج کے ارادے سے نکلے تھے تو جب ہم مقام صرف میں پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں رو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو، کیا حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے لکھ دی ہے۔ تم سوائے بیت اللہ کے طواف کے حاجیوں والے سارے کام کرو۔ اور فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی طرف سے ایک گائے ذبح فرمائی۔ حیض کی ابتدا حضرت حوا سے ہوئی، لیکن حیض کے احکامات بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوئے۔ معزز ناظرین، یہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے تھا۔ حیض کی ابتدا تو بنی اسرائیل سے ہوئی، لیکن اس وقت تکلیف نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ جو تکلیف ہوتی ہے حیض کے زمانے میں، اور عورت کا حسن و جمال مان پڑ جاتا ہے اور عورت نچر جاتی ہے، یہ صورتحال بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوئی۔ معزز ناظرین، یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی غلطی کی سزا دوسری عورتوں کو کیوں دی گئی؟ معزز ناظرین، محقق علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ایک ظاہری سبب سا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کے جنت سے نکالنے کا سبب شجرہ ممنوع بن گیا تھا، اسی طرح یہ بھی ایک ظاہری سبب سا ہے، ورنہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حیض ایک نعمت ہے جو اس نے بنات آدم علیہ السلام میں جاری کر دی ہے، اور یہ انسانی وجود کی بقا کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ جس عورت کو حیض نہ آتا ہو اس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی۔ معزز ناظرین، اس طرح جس عمر میں حیض بند ہو جائے تو عورت بانجھ بن جاتی ہے، اسی طرح جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حیض کے ذریعے خوراک فراہم کرتا ہے، جس سے بچے کی بڑھوتری اور نشو و نما ہوتی ہے۔ لہٰذا حیض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے جس کا ذریعہ اس طرح بنایا گیا۔ بھلا دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تو ان کی نسل پھیلی، آپ اور ہم وجود میں آئے، ورنہ نہ نکالے جاتے تو نسل انسانی کہاں پھیلتی؟ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس نے ہر کام ایک نظام کے تحت کر رکھا ہے۔ اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں جلدی ایک نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔